دادا کی 4 حالتیں ہیں، ایک حالت میں معروم اور 3 حالتیں مال لینے کی ہیں۔ معروم کون سی حالت میں کہ جب ماں موجود ہو دادا کے ساتھ، اور باقی 3 حالتیں باپ کی طرح ہیں، یعنی یا تو اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی میت کی۔ اگر اولاد نہیں ہے تو باپ دادا کو کیا ملے گا؟ عصبہ محض۔ اگر اولاد ہیں تو پھر مذکر اولاد کیا مؤنث، اگر صرف مؤنث اولاد ہے تو سدس مال عصبہ، اگر صرف مذکر اولاد ہے تو سدس محض۔ سمجھ آگے ہیں اخیافی بھائی اور اخیافی بہن۔ اخیافی بھائی اور بہن کی 3 حالتیں ہیں، ایک حالت معروم ہونے کی، 2 حالت مال لینے کی۔ معروم ہونے کی کون سے؟ جب اصول مذکر فروع مطلق میں سے کوئی بھی آ جائے تو یہ کیا ہوں گے؟ معروم ہوں گے۔ اور اگر ایک ہیں تو پھر سدس ملے گا، اگر 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں تو کتنا ملے گا؟ ثلث ملے گا۔ سمجھ آ گیا بھائی؟ چوتھی ہیں یعنی شوہر کی 2 حالتیں ہیں، ایک حالت اور دونوں حالت مال لینے کی ہیں۔ جب شوہر کے ساتھ اولاد نہ ہو تو شوہر کو نصف ملے گا، اگر شوہر کے ساتھ اولاد ہو شوہر کو ربع ملے گا۔ سمجھ آ گیا میں؟ کل ہم نے بیوی کے احوال پڑھے ہیں، بیوی 1 ہو 2 ہو یا زیادہ ہو، اس کی کتنی حالتیں ہیں؟ 2 حالتیں ہیں، اور دونوں حالتیں مال لینے کی ہیں۔ اگر بیوی کے ساتھ اولاد نہ ہو تو بیوی کو ربع ملے گا، اگر اولاد ہو تو ثمن ملے گا۔ آج ہیں سلبی بیٹی کی 3 حالتیں حقیقی بیٹی کی، 1 ہو تو نصف ملے گا، 2 ہو یا 2 سے زیادہ ہو تو ثلثان ملے گا، اور اگر بیٹا آ جائے بیٹی کے ساتھ تو کیا ہوں گے؟ وہ اس کو عصبہ بنائے گا۔ کیا بنائے گا؟ عصبہ۔ بیٹی کی 3 حالتیں ہیں سلبی بیٹی کی، ٹھیک ہے، اور تینوں حالتیں مال لینے کی ہیں۔ اگر بیٹی 1 ہو تو بیٹی کو نصف ملے گا، اگر 2 ہو یا 2 سے زیادہ ہو تو ثلثان ملے گا، اگر بیٹی کے ساتھ بیٹا آ جائے تو بیٹا اس کو عصبہ بنائے گا۔ سمجھ آ گیا بھائی؟ زوجات پڑھے تھے۔ اما لبنات الصلب، بہرحال حقیقی بیٹے کے لیے فاحوال 3 حالتیں ہیں۔ النصف للواحدۃ، ایک کے لیے نصف، والثلثان للاثنتین فصاعدۃ، اور 2 ثلثان 2 کے لیے یا 2 سے زیادہ کے لیے، فصاعدۃ کے معنی 2 سے زیادہ۔ ومع الابن اور بیٹے کے ساتھ للمذکر، مذکر کے لیے، مثل حظ الانثیین، کیا ہوں گے؟ 2 حصے عورتوں کے۔ مطلب یہ ہے اگر بیٹا آ جائے بیٹیوں کے ساتھ تو بیٹا بیٹیوں کو کیا کرے گا؟ عصبہ بنائے گا، لیکن بیٹے کے لیے 2 حصے ہوں گے اور بیٹی کے لیے ٹھیک ہے 1 ہوگا۔ بیٹے کو بیٹیوں کے مقابلے میں 2 حصے ملیں گے۔ سمجھ آ گیا بھائی؟ وَهُوَ يُعَصِّبُ، اور وہ کیا کرے گا؟ ان کو عصبہ بنائے گا۔ بیٹا کیا کرے گا؟ ان کو عصبہ بنائے گا۔ ہم نے مسئلہ بنانے کا کیا مسئلہ کس طرح بنائیں گے؟ نوع اول میں سے نصف آ جائے، نوع ثانی میں سے کل یا بعض آ جائے تو مسئلہ 6 سے بنے گا۔ اگر نوع اول سے ربع آ جائے نوع ثانی کے کل یا بعض کے ساتھ تو مسئلہ 12 سے بنے گا۔ اگر نوع اول سے ثمن آ جائے نوع ثانی کے کل یا بعض کو مسئلہ 24 سے بنے گا۔ اگر صرف 1 سہام آ جائے چاہے نوع اول سے ہو چاہے نوع ثانی سے ہو تو اس کے مسمى جو عدد ہے اس سے کیا ہوگا؟ مسئلہ بنے گا۔ مطلب ہے نصف آ جائے تو نصف کا مسمى عدد نہیں ہے تو یہاں پر 2 سے مسئلہ بنائیں گے، اگر ربع آ جائے تو 4 سے بنائیں گے، اگر ثمن آ جائے تو 8 سے بنائیں گے، اگر ثلثان آ جائے تو 3 سے بنائیں گے، ثلث آ جائے تو 3 سے بنائیں گے، اگر سدس آ جائے تو 6 سے بنائیں گے۔ ایک ہی نوع کے 2 یا 3 آپس میں آ جائے یعنی نصف ربع ثمن آ جائے تو اس میں سے حقیقت میں جو چھوٹا اور ظاہر میں جو بڑا ہے اس سے مسئلہ بنائیں گے۔ اب دیکھو ثمن سب سے چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، ظاہر میں بڑا ہے، حقیقت میں سب سے کیا ہے؟ چھوٹا ہے، تو مسئلہ کس سے بنے گا؟ 8 سے بنے گا۔ اگر نوع اول میں 2 یا 3 آ جائے یعنی نصف ربع ثمن نوع ثانی کے کل یا بعض کے ساتھ تو اس صورت میں جو بڑا ہوگا اس کے مطابق تو ثمن کیا ہے؟ یعنی چھوٹا ہے، حقیقت میں بڑا چھوٹا ہے لیکن ظاہر میں بڑا ہے تو جب یہ آ جائے کیا 24 سے مسئلہ بنے گا۔ سمجھ آ گیا بھائی؟ اگر صرف عصبات آ جائے تو عصبات کی تعداد سے مسئلہ بنائیں گے۔ دیکھو بھائی جلدی جلدی بتاؤ، شاباش ہو۔ بیٹی کے احوال ابھی آپ نے پڑھے، 1 آ جائے تو کیا ملے گا؟ نصف ملے گا، نصف ملے گا۔ 2 آ جائے تو ثلثان ملے گا۔ شوہر کے احوال پڑھے، جب شوہر کے ساتھ اولاد آ جائے تو کتنا ملتا ہے؟ ربع ہو جائے۔
अब मसला किससे बनेगा? एक ही नवा के दो आपस में जमा हो गए हैं, तो अभी बता दिया कि हकीकत में छोटा और जाहिर में बड़ा। रोबो है ना, 4 से मसला बनेगा। ठीक है, 4 का निस्ब कितना है? 2 और रुबा क्या है? 4 एकम 4। ठीक है, एक बच गया, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे फिर आपको बताएंगे कि एक किसको मिलेगा। समझ आएंगे भाई? दूसरी सूरत देखो, 2 बेटियां हैं, इधर बाप आ गया मैयत का। अब देखो 2 बेटियां हो तो क्या मिलेगा? सुलसान मिलेगा। बाप के अहवाल आप पढ़े हैं कि बाप के साथ सिर्फ मुअन्नस औलाद आ जाए, सुदस माला सबा। आइन के लिए, आसबा के लिए सिर्फ आइन लिखते हैं। ठीक है, अब देखो मसला किससे बनेगा? एक इनावा के 2 आ गए हैं, सुलसान सुदस, जो हकीकत में छोटा और जाहिर में बड़ा है, उससे मसला बनाएंगे 6 से। 6 के सुलसान क्या है? 2 हो गए, कितने मिलेंगे? 6 का 1 सुलस 2 है, 2 सुलस कितने हैं? 4। तो बेटियों को कितने मिलेंगे? 2 सुलस। समझ आ गया? बाप को 1 सुदस मिलेगा। 6 का सुदस क्या है? 6 कम 6 और 1 बच गया, वो भी बाप को दे देंगे क्यों? क्या सबा है। समझ आ रहा है मसला? जब बेटियों के साथ बेटा आ जाए, 3 बेटियां 1 बेटी, इबन बनात। ठीक है, अब आपने मसला पढ़ा है कि जब बेटियों के साथ बेटा आ जाए तो बेटा क्या अमल करता है? असबा बनाता है। तो ये भी असबा बन जाएंगे, असबा बेगैरिही, क्योंकि गैर की वजह से असबा बने, बेटे की वजह, और ये असबा बेनफ्सिही। समझ आ गया? मैंने बताया कि सिर्फ मसले में असबात आ जाए तो असबात की तादाद से मसला बनाएंगे। अब असबात की तादाद क्या है? 3 बेटियां हैं 1 बेटे, लेकिन बेटा 2 पे शुमार होगा। बेटा क्या शुमार होगा? 2। तो मसला किससे बन गया? 5 से। ठीक है, 3 इनको मिल जाएंगे और 2 बेटे को। समझ आ गया? आसान है कि मुश्किल है?